اس میں جشن منا رہے ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اردو کا جشن منانے کا اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہے۔ زمینی سچائی یہ ہے کہ یہ زبان جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ اردو کا سب سے سنہری دور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں ڈاکٹر پرویز اعظمی صاحب ہیں جنہوں نے ترجمے پہ بہت کام کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں، اور یہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جتنا تحریری شکل میں یہ زبان اس دور میں لکھی جاتی ہے، اپنے شروعات سے لے کے آج تک اس سے قبل کبھی نہیں لکھی گئی۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے یہ اتنی زیادہ لکھی جا رہی ہے کہ چاہے وہ میر کا زمانہ ہو، چاہے غالب کا ہو، چاہے داغ کا ہو، چاہے ترقی پسند تحریک ہو، اتنا کبھی نہیں لکھی گئی۔ اور فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے اتنا کبھی نہیں پڑھی گئی۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ کے پاس ایک اسکرین ہوگی اور آپ اردو پڑھنا چاہیں گے اور آپ پڑھ لیں گے؟ یہ سب سے سنہری دور ہے اردو کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو روزی روزگار سے جوڑتے ہیں۔ اب بھئی انگریزی زبان ہے، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی زبان ہے، تو کیا بے روزگار یورپ میں نہیں ہیں؟ وہ تو انگریزی جانتے ہیں نا۔ کیا معاشی طور پہ پریشان حال لوگ امریکہ میں نہیں ہیں؟ اچھا، یہاں پہ ایک صاحب ہم کو ملے، وہ اکنامکس سے، قیصر خالد صاحب پی جی کیا تھا انہوں نے، اکنامکس سے بے روزگار تھے۔ تو ہم لوگ چونکہ مسلمان بھی ہیں تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ روزی روزگار کا معاملہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اردو کو کیوں ہم لوگ جو ہے عذاب کا شکار بنائیں یا اس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ دور اردو کا بہت اچھا دور ہے۔ اور پھر سنے گانے کا جو میڈیم ہے، آج اورل ٹریڈیشن کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کتابوں کا معاملہ ہے، کتاب کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ دنیا ایک بار پھر اورل ٹریڈیشن کی طرف جا رہی ہے، تو چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایسی آڈیو بکس کی بہت مارکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ سننے کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو میڈیمز ہیں اس میں اردو کو کتنا سنا جا رہا ہے۔ تو ایسا مایوسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، اور ہر لوگ کو ایک دنیا نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس میں نئی طرح کے روزگار کے مواقع ہوں گے۔ اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اردو کا مسئلہ ہے، اردو کا۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اردو شعبے کے صدر ہیں۔ اس وقت لینگویجز میں ایڈمیشن کے اعتبار سے اردو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اپنے طالب علموں کی تعداد کے اعتبار سے لینگویجز میں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کہیں ہمارا ہے، کہیں ہم مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، کہیں ہم اردو کے لیے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو جوڑنے کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے 2 جشن ہوئے ہیں، اور اسی شعبہ اردو اور مراٹھی کے تعاون سے ہوئے ہیں، اور یہی آپ سب لوگوں کی جو ہے وہ شرکت کی وجہ سے وہ دونوں جشن کامیاب رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جشن بھی کامیاب ہوگا۔ آج ہمارے درمیان انجمن اسلام جو اردو کا مہاراشٹر میں مائنورٹیز کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے پاس قریباً 100 سے زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں انجمن اسلام کے پاس۔ اس کے نائب صدر ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب آج اس افتتاحی اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اردو تنقید کا بہت ہی معتبر نام، ہمارے یہاں تنقید کے جب ہم لوگ اعجاز ہندی صاحب ہم لوگ اسٹیبلش ہوئے ادب میں، تو 2 ہی نام تھے ہمارے لیے۔ پہلا نام تو ظاہر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا، اور اس کے بعد گوپی چند نارائن صاحب کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو اردو تنقید میں کوئی نام اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس کے لیے لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن ایمانداری یہی ہے کہ کوئی نام اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک نام جو میر کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہ
हमारे प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का है, और क्लासिकी मतून जो है, जो क्लासिकल टेक्स्ट है, उसके बहुत बड़े शायर हैं अहमद महफूज साहब, और इसके अलावा ये उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में उर्दू शोबे के सदर है। आज इस प्रोग्राम का इफ्तिताह फरमाएंगे। हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब उर्दू प्रोग्रामों की जान है। मुस्तफ़ा भाई का मामला आप ज़रा सेहत का हो गया, नहीं तो कोई प्रोग्राम इस शहर में मुस्तफ़ा भाई के बगैर मुमकिन ही नहीं था। मतलब आप चाय के भी जो है वो नहीं कर सकते थे। इनका खुलूस, इनकी मोहब्बत और उर्दू के ताल्लुक़ से जो इनकी वाबस्तगी थी वो गैर मामूली। आज ज़रा सेहत का मामला है, लेकिन इनकी मोहब्बत हम लोगों पे ऐसी है कि आगे मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया। हाफिज़ वली अहमद ख़ान साहब हमारे मेहमान हैं, अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने का ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे हमारी तरह, लेकिन जो लोग ज़मीनी सतह पे काम करते हैं, बच्चों में उर्दू की किताबों को पहुँचाना, और ये जो हमारे यहाँ एक कसीर तादाद में बिल्कुल नई किताबें हैं बच्चों के लिए 95% डिस्काउंट पे, वो हाफिज़ वली अहमद साहब की वजह से मरहूम मिल रहे हैं। कैसर खालिद साहब की शख्सियत बड़ी मकनातीसी शख्सियत है, और अगर उस मकनातीसी शख्सियत में अफसराना रौब भी शामिल हो जाए तो चीज़ दो आतशा हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर उर्दू से मोहब्बत करने वाला हो तो फिर वो कैसर खालिद हो जाता है। उर्दू से ऐसी वालहाना मोहब्बत हो सकता है बहुत से लोगों ने देखी हो, मैंने किसी अफसर में नहीं देखी, जो अपने आप को उर्दू के लिए पूरी तरह वक्फ कर दे। पासबान अदब ने इस शहर में जश्न मनाने की रिवायत की बुनियाद रखी। आज हम लोग जो ये सब कर पा रहे हैं वो इन्हीं से हमने सीखा है। तो अफसरी और ओहदा ये सब अपनी जगह पे, लेकिन जो याद रखी जाने वाली चीज़ है कैसर खालिद साहब की, वो उर्दू की खिदमत है। बहुत अच्छे शायर हैं। आज हमारी महफिल में इफ्तिताई तकरीर में आप तकरीर में शामिल हैं। विनोद कुमार त्रिपाठी साहब का जो तखल्लुस है वो बशर है। उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं, और जिन लोगों को